الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. آج اتوار ہے، اگست 2 تاریخ 2020، 11 ذی الحجہ 1440 پر ایک. ہر اتوار کو انبیاء کرام کی سیرت آپ کو سناتے ہیں ہم. چنانچہ اس اتوار کو ہم سنیں گے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کے بارے میں. قرآن کریم میں آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کے پاس انہی میں سے ایک نبی کو بھیجا جن کا نام تھا ہود. ہم نے ہود کو، جو انہی میں کے ایک ہیں، قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجا. عاد عرب کی ایک قدیم ترین قوم کا نام ہے، بہت پرانی قوم، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے 2000 سال پہلے کی ہیں. جیسے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ہم 2020 میں ہیں نا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو 2000 سال گزر چکے ہیں بعد المسیح. تو قبل المسیح حضرت عیسیٰ سے پہلے 2000 سال پہلے کی یہ قوم بتائی جاتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے 400 سال بعد یہ قوم آئی، یہ مانا جاتا ہے. یہ قرآن کریم میں قوم عاد کو من بعد نوح کہا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم نوح علیہ السلام کی قوم کے خلفاء میں یہ آتے ہیں، ان کا شمار ہوتا ہے. ان کو عاد اولا یہ بھی کہا گیا قرآن کریم کے اندر، اور کسی جگہ ان کے ساتھ ملا کر ارم بھی کہا گیا، عاد ارم. یہ قوم جنوبی عرب میں آباد تھی، عمان سے لے کر یمن تک 13 برادریوں میں پھیلی ہوئی یہ قوم تھی. ان کے ملک کی راجدھانی، جیسے ہمارے انڈیا کے لیے دلی ہے نا، دہلی ہے، اس طرح سے ان کے ملک کی راجدھانی یمن کی شہر حضرموت تھی. مگر آج عاد کے جو مرکزی مقام ارض احقاف جو ہے، اس میں ریت کے ٹیلوں کے سوا کچھ بھی وہاں نہیں ہے. اس قوم کو 1000 ستونوں والے شہر کی قوم بھی کہا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہوگا سورۃ الفجر کے اندر ایک آیت بھی آتی ہے، الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے، تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا، قوم عاد کے ساتھ. ارم ذات العماد، ان کے بارے میں یہی کہا گیا ساتھ میں ملا کر. چند باتیں اس قوم کے اندر کی بطور پوائنٹ کے میں آپ کو کہوں. نمبر 1، یہ قوم اپنے زمانے کی بڑی طاقتور قوم تھی، بڑے طاقتور تھے یہ لوگ. نمبر 2، فن تعمیر میں ان کو بڑی مہارت تھی، جیسے انجینئر، کنسٹرکشن کرنے والے، ڈیزائن کرنے والے، جو بنانے والے جو ہوتے ہیں نا، ایسی مہارت ان کو زبردست تھی. نمبر 3، وہ مہارت کیا تھی، یہ لوگ بڑے بڑے محل بنا لیتے تھے، وہ بھی کہاں، پہاڑوں کو. ہاتھ سے ہی، ہتھوڑوں سے، کوئی ہتھیار ہوتا تھا ان کے پاس، ہتھیار ہوتے تھے، ان سے پہاڑوں کو تراش کر کے، یعنی بہت بڑا پہاڑ ہے، اسی میں سوراخ کر کے، اسی کے اندر گھڑا کر کے روم، گھر، حال سب بنا لیتے تھے، بلکہ یہ ان کا محبوب اور پسندیدہ مشغلہ تھا. نمبر 4، مال اور دولت کے نشے میں یہ قوم عیش پرستی میں بہت زیادہ مبتلا ہو گئی تھی. نمبر 5، نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ بھی بت پرستی کرتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے. نمبر 6، صنم تراشی، یعنی پتھروں کی مورتی بنانا، سلئی جس کو بولتے ہیں، یہ مورتی بنانا، اسٹیچو بنانا، جن کو بہت پسندیدہ مشغلہ تھا، اور اس میں یہ بڑے ماہر تھے. نمبر 7، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے، جس میں حضرت کا ایک اثر ہے، حضرت کا قول ہے، جس میں آیا ہے کہ قوم عاد، ان کے پاس جو بت تھے، ان میں سے ایک مشہور صنم، ایک بت کا نام سمود تھا، صاد سے سمود، اور ایک بت کا نام ہتار یا ہتار بھی تھا. نمبر 7، کمزوروں پر ظلم کرنا، حق بات کی مخالفت کرنا، مال دولت اور اپنی طاقت پر گھمنڈ کرنا ان کی ایک فطرت سی بن گئی تھی، یہی ان کا معمول ہو گیا تھا.
جب اس قوم عاد کی ظلم و زیادتی حد سے بڑھ گئی، طاقت کے نشے میں ایک اللہ کو بھلا دیے، شرک اور بت پرستی اور ہر قسم کے شیطانی اعمال ہونے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، ان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام کا اور اس قوم عاد کا ذکر قرآن کریم میں 25 مرتبہ آیا ہے، بعض صورتوں میں صرف حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں، بعض صورتوں میں قوم عاد کے بارے میں، بعض میں دونوں کے بارے میں۔ مستقل ایک سورہ ہی قرآن کریم کے اندر سورۃ ہود کے نام سے ہے۔ اس کے علاوہ بھی مزید کئی صورتیں، سورۃ الانعام، سورۃ حمیم، سجدہ، احقاف وغیرہ کے اندر بھی ان کا تذکرہ آتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے انہیں کیسے کیسے سمجھایا، کیسے کیسے تبلیغ کی، اچھائیوں کی طرف بلایا، برائیوں سے روکا، مگر قوم نے ان کی باتوں کو سننے سے یا ماننے سے انکار کر دیا۔ بجائے اس کے انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلانا شروع کر دیا، بلکہ اس سے بڑھ کر بدترین طریقے سے ان کا مذاق تک اڑانا شروع کر دیا، یہاں تک کہنے لگے کہ اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب ہم پر لا کر بتاؤ جس سے تم ہم کو ڈرا رہے ہو۔ ان کے اکڑپن کے چند جملے قرآن کریم سے بھی میں سنا دیتا ہوں، سنا کر آگے بڑھتا ہوں۔ پورا کا پورا اگر سناؤں گا تو کئی سوروں کے اندر پھیلا ہو، جیسا ابھی میں نے بتایا کئی سوروں میں ان کا تذکرہ پھیلا ہوا ہے، تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، بیان طویل ہو جائے گا، اس لیے مختصر یہ ہے کہ ان کے بارے میں قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ طاقت کے نشے میں چور اس قوم نے ایسی ایسی باتیں کہہ دی۔ مثال کے طور پر وہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، من اشد منا قوہ، آج دنیا میں ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے، کس کے پاس ہم سے بڑھ کر طاقت ہے۔ وہ کہتے تھے اے ہود، اب ہم سے تیری روز روز کی نصیحتیں نہیں سنی جاتی، ہم ایسے مشفق ناصح سے باز آئے، بیزار ہو گئے، اگر تو واقعی اپنی بات میں سچا ہے تو وہ عذاب جلد لے آ تاکہ تیرا ہمارا قصہ پاک ہو جائے۔ اب عذاب کا سلسلہ آنا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہٹ درمی کی بنا پر، انہی کے مطالبے کی وجہ سے 3 سالوں تک قحط سالی کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ ان کے باغات اور ان کے کھیت سب برباد ہونے لگے، وہ عاجز اور پریشان نظر آنے لگے، تو موقع غنیمت سمجھ کر اپنی قوم کو اللہ کے اس غضب سے، عذاب سے بچانے کا بہترین موقع سمجھ کر، موقع پا کر، حضرت ہود علیہ السلام دوبارہ قوم کو مشفق باپ کی طرح، ایک مہربان رحم دل باپ کی طرح ان کو سمجھانے لگے۔ لیکن تھے وہ بدبخت اور بد نصیب قوم پر کچھ اثر نہ ہوا، الٹا ان کی بغاوت اور سرکشی مزید بڑھ گئی۔ تب اللہ کا غضب بھڑک اٹھا، ہولناک عذاب نے ان کو گھیرا، یعنی 1 ہفتہ، بلکہ قرآن کی تصریح کے مطابق 8 دن اور 7 راتیں مسلسل کنٹینیوسلی خطرناک تیز اور تند سخت ہوا طوفان نے ان کی آبادی کو اوپر نیچے کر کے رکھ دیا، ان کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ تیز طوفان کے بعد بڑے بڑے درخت بھی اکھڑ کر جس طرح زمین پر گر جاتے ہیں، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، اسی طرح پہاڑ جیسے رہنے والے مضبوط قسم کے لوگ، وہ لوگ زمین پر طوفان کے بعد بے بس لاش بن کر پڑے ہوئے تھے، سڑ رہے تھے۔ ان کی اس طاقت اور اس طاقت کے بعد اللہ کا عذاب ان سب سے قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے اس میں ایک بہت بڑی عبرت ہے۔ اب اہل ایمان کو لے کر حضرت ہود علیہ السلام حضرموت شہر جو ہے وہاں چلے گئے، توحید کی تبلیغ کا فریضہ یہاں پر 50 سال انجام دیتے رہے۔ پھر 460 پر 4ویں برس میں، یعنی حضرت کی عمر 460 پر 4 تھی، اس عمر میں حضرت کی وفات ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، علی کرم اللہ وجہہ کے ایک اثر کے مطابق حضرموت کے کثیف احمر یعنی سرخ ٹیلا، اس پر حضرت ہود علیہ السلام کی قبر واقع ہے، ان کے سرہانے جھاؤ کا ایک درخت بھی ہے۔ اس میں ہم کو حاصل ہونے والے کچھ سبق کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں۔ اس سے کیا عبرتیں ہمیں، کیا سبق لیسنس ملتے ہیں؟ نمبر 1، اچھے لوگ اچھائی کو پھیلانے اور اچھی تبدیلی لانے کی کوشش میں جب لگتے ہیں تو کچھ لوگ ان کا مذاق اڑانے والے بھی ضرور ہوتے ہیں، ضرور پیدا ہو جاتے ہیں، مگر انہیں خاطر میں لائے بغیر، ان کی پرواہ کیے بغیر اپنا کام مسلسل کرتے رہنا ہے، وہی فریضہ ہے۔ یہی حضرت ہود علیہ السلام کے عمل سے سمجھ میں آتا ہے، سارے انبیاء کے عمل سے یہی سمجھ میں آتا۔ نمبر 2، جو ہمارا فریضہ، ہماری ڈیوٹی ہے وہ ہم کو کرنا ہے، نتیجہ اور رزلٹ وہ تو خدا کے ہاتھوں میں ہے، وہ دکھائی دے نہ یاد نہ دے، ہم کو اپنا کام کرنا ہے۔ نمبر 3، جب نبی کو اتنی محنتوں اور کوششوں کے بعد
پوری قوم کو راہ راست پر لانا نہ ہو سکا، اتنی ساری محنتیں، اتنے سالوں کی کوشش کے باوجود پوری قوم تو ایمان نہیں لے آئی، تو ہم یہ ہرگز نہ سوچیں کہ ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ ہماری خواہش کے مطابق جلد پورا ہو جائے۔ ہم کسی کو اچھا بنانا چاہتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں وہ فوراً اچھے بن جائیں، ایسا ہونا مشکل ہے، ہمیشہ ایسا نہیں ہو جاتا۔ نمبر 4، لیڈر کو، امیر کو، حاکم کو، استاذ کو، شیخ کو، باپ کو، ماں کو، ماموں کو، گھر کے باقی آخر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی سرپرست ہوتے ہیں، جن کے نیچے کوئی تربیت پانے والے ہوتے ہیں، ان سرپرستوں کو اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے نیچے رہنے والے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ خیر خواہ ہونا چاہیے، ان کی خیر خواہی کا ہمیشہ سوچنا لازم ہے، جیسے انبیاء اپنی قوم کے بارے میں سوچتے تھے۔ نمبر 5، کسی کو غلط کام کرتا ہوا دیکھے تو ہمارے اوپر 2 چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تیرا یہ کام غلط ہے، یہ بتانا ضروری ہے۔ دوسرا یہ بھی ساتھ میں بتانا ضروری ہے کہ اس کا انجام، اس کا کیا برا انجام ہونے والا ہے، اس کی کیا سزا ہے، یہ بھی بتانا ضروری ہے۔ نمبر 6، جب طوفان آیا تو کافروں کے بڑے بڑے محلات، پتھروں کے، پہاڑوں سے بنائے ہوئے محل، وہ قلعے، وہ ٹوٹ رہے تھے، اڑ رہے تھے طوفان کی وجہ سے، مگر حضرت ہود علیہ السلام اور ایمان والے جس گھیرے میں، حظیرہ میں پناہ لے لیے تھے، وہاں وہ ہوا جب آتی تو معمولی ہوا میں بدل جاتی تھی، بالکل معمولی ہلکی ٹھنڈی ہوا میں بدل جاتی تھی، انہیں اس سے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تھی حضرت ہود علیہ السلام کو اور ایمان والوں کو۔ پتہ چلا کہ یہ پانی، آگ، ہوا، طوفان، بارش، سیلاب، سب کے سب اسباب ہیں، ان میں طاقت لانے والا، ان سے کچھ کروانا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ان سببوں کو بنانے والے ہیں، پیدا کرنے والے ہیں، تو ان اسباب نہیں بلکہ مسبب الاسباب کی طرف نگاہ رکھنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔